ناظرین، ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، آزادی سے قبل ہندوستان کے اندر ایک مضبوط مسلم لیڈرشپ تھی جس کا ہر طرف غلغلہ تھا۔ یہ چاہے آزادی ہند کی بات ہو یا خلافت مومنٹ ہو یا دوسری اور تحریکیں جتنی بھی ہندوستان میں اٹھی ہیں، وہ سب کے سب میں مسلمانوں نے ایک مضبوط قیادت پیش کی۔ لیکن آزادی کے بعد جیسے جیسے یہ رفتار زمانہ آگے بڑھتا گیا، مسلم لیڈرشپ ختم ہوتی گئی، لیکن اس کے باوجود 70 کے دہے تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ ہندوستان میں کسی نہ کسی حیثیت سے موجود رہی۔ لیکن 70 کی دہائی کے بعد یہ لیڈرشپ میں دھیرے دھیرے کمی آتی گئی اور 90 کی دہائی تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے منظرنامے سے مسلم لیڈرشپ غائب ہوتی چلی گئی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں مسلم لیڈرشپ ختم ہوئی؟ مسلمانوں میں لیڈرشپ کا فقدان کیوں رہا؟ اس کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں جسے ہمیں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم قیادت نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک محرومی کا احساس پیدا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے، ممبر آف پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے، پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے اور حکومت ہند تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی مضبوط آواز نہیں ہے، جس سے اور بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آج جانیں کہ مسلم لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے اور کس طرح ایک مضبوط اور مستحکم مسلم لیڈرشپ کو ہم ہندوستان میں قائم کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے ایک شہزادے جو اس وقت ہندوستان کے منظرنامے پر ایک ابھرتے ہوئے خطیب کی حیثیت سے، ہندوستان کے منظرنامے پر ایک ابھرتے ہوئے لیڈر کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے اور ایک دانشور کی حیثیت سے سامنے ہمارے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جس خانوادے نے ہندوستان کو اور پوری دنیا کو ایک مضبوط اور مستحکم قیادت دی ہے۔ اس خانوادے کے افراد میں سے 2 افراد ایسے گزرے ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ایک ہیں مولانا عبد الماجد بدایونی صاحب اور دوسرے ہیں مفتی اعظم عدالت آصفیہ حیدرآباد دکن مفتی عبد القدیر بدایونی صاحب۔ ان دونوں شخصیتوں نے مختلف تحریکوں میں حصہ لیا ہے، جیسے ہندوستان کی تحریک، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں اور فلسطین کی تحریک میں، خلافت کی تحریک میں اور مختلف تحریکوں میں حصہ لے کر ہندوستان کو ایک مضبوط اور مستحکم قیادت دی۔ اسی خانوادے کے چشم و چراغ مولانا محمد عطیف قادری صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج مسلم قیادت کا فقدان کیوں ہے۔ عطیف صاحب، آپ کا انڈین مسلم ویوز کی اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ خوشر صاحب کہ آپ نے مجھے اس اپنے انڈین مسلم ویوز ایوان میں مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا۔ اور خوشر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آزادی سے پہلے ایک مضبوط قیادت ہندوستان میں تھی، تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ جو خاندانی پرانی وراثتوں کے لوگ تھے ہندوستان میں اور تعلیم یافتہ لوگ تھے، شرفا جو کہلاتے تھے، وہ سیاست میں دلچسپی لیا کرتے تھے اور قیادت کو میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ خاندان محدود ہو گئے اور ان کے افراد کچھ باہر چلے گئے، انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی اور ایک عام رجحان یہ بن گیا کہ سیاست گندی چیز ہے اور سیاست بری چیز ہے، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو جو اہل علم لوگ تھے، جو دانشوران تھے، جو اس لائق تھے، جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ قیادت کو سنبھالتے، مسلمانوں کو ایک مضبوط قیادت دیتے، تو وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ یہ گندی چیز ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور جیسے ہی وہ اس سے قیادت سے دور ہوئے تو کچھ ایسے لوگوں نے ان کی جگہ لی جو اس لائق نہیں تھے۔ اور خوشتر صاحب، آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی چیز کے لائق نہیں ہوتا تو اور اگر پھر بھی وہ کام کرے تو اس میں جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی ہے اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بالکل وہی نقصان ہمیں ہندوستان کے اندر مسلم قیادت کو لے کر اٹھانا پڑا کہ آج وہ لوگ قیادت کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جو اس لائق نہیں ہیں، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ قیادت کا معنی کیا ہے، جو صرف چند پیسوں کے حصول کو قیادت کا نام دے دیتے ہیں، جو ایک کرسی اور چند کاروں کے حصول کو قیادت کا نام دے دیتے ہیں۔ قیادت تو قربانی چاہتی ہے، قیادت تو ایثار چاہتی ہے، قیادت تو محبت چاہتی ہے۔ اور جب تک ہمیں اپنے ملک سے، اپنے ملک میں رہنے والوں سے اور اپنے ملک کے غریبوں سے، اپنے ملک کے پچھڑے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں ہوگی، ہم قیادت نہیں کر پائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مضبوط قیادت دینے کے لیے پھر کوشش کرنا ہوگی کہ وہ خانوادے جو اہل علم خانوادے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں قیادت کی، انہیں پھر آنا چاہیے۔ اور کسی گندی چیز میں خود جا کر گندا ہو جانا ایک الگ بات ہے، مگر اس گندی چیز میں سے صاف ستھرے ہو کر گزر جانا ایک دوسری بات ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جیسا آپ نے میرے خاندان کا حوالہ دیا تو میں بھی اس کوشش میں ہوں کہ پھر ایسے ہی خاندانوں کو سامنے آنا چاہیے۔ اور آپ کا یہ آپ نے جو شروع کیا ہے انڈین مسلم ویوز کو، اس کو دیکھ کر بہت سے لوگوں میں یہ پیدا ہو رہی ہے، یہ رغبت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کریں۔
اور میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت مثبت نکلے گا، اور عنقریب آنے والے وقتوں میں ایک شاندار مسلم قیادت انڈین مسلم ویوز کے ذریعے آپ کو دیکھنے کو۔ بہت اچھی بات کہی عتیق صاحب آپ نے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے عتیق صاحب کہ قیادت نہ ہونے کی وجہ سے آج کیا نقصان ہو رہے ہیں سامنے پوری مسلم امہ کو؟ دیکھیے خوشتر صاحب کہ سب سے بڑا نقصان تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم ہی ایک واحد قوم ہے جس کے پاس قیادت نہیں ہے۔ جی جی، اگر آپ عالمی منظرنامے پر اس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے قیادت کے نام پر عرب لیگ سامنے آتی ہے، جی جی، مگر آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ عرب لیگ کی قیادت کیا ہے۔ جی جی، عرب لیگ کی قیادت کیا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ جی، تو نام خالی رکھ لینا کہ ہم قائد ہیں یا ہم قیادت کر رہے ہیں، اس سے نہیں ہوتا، جی، بلکہ آپ کا کام اور آپ کا طرز عمل اور آپ کی گفتگو، آپ کی افکار بتاتے ہیں کہ آپ قائد ہیں۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کر اعلان نہیں کرتا کہ میں قائد ہوں، جی، اس کے کام بتاتے ہیں کہ وہ قائد ہے۔ جی، اور قیادت نہ ہونے سے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ نقصانات کیا ہیں، جی، تو قیادت نہ ہونے سے سب سے بڑا نقصان جو ہم مسلمان قوم کو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کہیں بھی کسی طور پر بھی حصہ داری ملک میں نہیں ہو سکتی، صحیح بات، کیونکہ قائد ہی حصہ داری کا طلبگار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، عوام کو حصہ داری نہیں، حکومت میں حصہ داری نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں حصہ داری نہیں ہے، اور طبی مراکز میں حصہ داری نہیں ہے، اور معاشی مراکز میں حصہ داری نہیں ہے۔ تو قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو جو آواز قوم کی ہے وہ قائد کی زبان سے نکلتی ہے اور ایوان اعلیٰ تک جاتی ہے، اور حکومت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے اس کے پیچھے اس کی عوام موجود ہے، اس کی زبان میں جو درد ہے، جو کرب ہے، اس کی عوام کا ہے، تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بے گناہوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، غلط سزائیں ہو جاتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا بھی مالیگاؤں کی میں کلپ دیکھ رہا تھا اس پر فیس بک پر آپ کی کہ ان کو رہائی ملی، تو آخر وہ پکڑے ہی کیوں گئے؟ رہائی ملی بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اس کا، مگر وہ پکڑے کیوں گئے؟ کیونکہ مسلم قیادت نہیں تھی، اور ان کو رہائی بھی جو ملی ہے مسلم قیادت کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ بالکل صحیح، یہ ہندوستان کا قانون اتنا پیارا ہے کہ ان کو رہائی مل گئی، جی جی، یہ مسلم قیادت کی وجہ سے رہائی نہیں ملی ہے۔ ہر جگہ مارے جانا، کوئی آواز نہیں ہونا، اتحاد نہیں ہونا، کوئی ہماری جمعیت نہیں بننا، ہماری طاقت نہیں دکھنا، یہ سب ایک کمزور قیادت کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہیں۔ اور یہ نقصانات ایسے ہیں خوشتر صاحب کہ آئندہ سالوں میں اگر ہم نے اپنی مضبوط قیادت نہیں بنائی تو ہمیں اپنا وجود تلاش کرنا مشکل پڑ جائے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ہم ایک بات اور جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی مسلم قیادت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے خوشر صاحب اور ہمارے تمام ناظرین، اس بات کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ مسلم قیادت آج کے دور میں جو چل رہی ہے، دراصل وہ ایک کسی دوسرے لیڈر کے پیچھے جھنڈے اٹھانے تک محدود رہ گئی ہے۔ اس کو مسلم قیادت نہیں کہتے ہیں۔ کوئی بڑا قائد ہمارے شہر میں آتا ہے تو ایک مسلمان جھنڈا لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے نعرے لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان قائد ہے، دراصل وہ تو ایک کارکن ہے، قائد نہیں ہے خود۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قیادت کو خود مضبوط کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ قیادت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے، تو قیادت تو نہ ہونے کے برابر ہے، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کروں کہ مسلمان عوام جو ہے وہ قدرے اوپر اٹھی ہے، اس کا ذرا ترقی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ معاشی طور پر ہو یا تعلیمی طور پر ہو یا اور نوکری کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات سدھرے ہیں۔ اور مگر اس حالات سدھرنے میں بھی مسلم قیادت کا کوئی رول نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے، ہمیں اگر کچھ ملتا بھی ہے تو غیروں کے یہاں سے ملتا ہے۔ ہم آج تک یہ نہیں کہہ پائے کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ اپنوں نے دلایا، ہم نے خود اپنا حق حاصل کیا۔ دوسروں کو رحم آتا ہے تو وہ جہاں سال بھر دوسروں کو بانٹتے ہیں تو سال میں ایک دن ہمارے لیے بھی نکال لیتے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ مگر مسلم قیادت کی وجہ سے آج تک ہمیں کچھ ہاتھ میں ہمارے نہیں آ پایا، کیونکہ مسلم قیادت جیسا کہ آپ نے کہا کہ کہاں کھڑی ہے، تو مسلم قیادت کا حال یہ ہوگا، اگر میں عرض کروں، غالباً میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کہ مسلم قیادت صرف جھنڈے اٹھانا اور نعرے لگانے تک محدود رہ گئی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی قائد ایسا نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کر اپنا نظریہ پیش کر سکے، اپنا نتیجہ پیش کر سکے کہ آج ملک کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کیا کہنا ہے۔ اور ایک بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے، آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی 5 سال میں ایک بار کسی کو ممبر آف پارلیمنٹ چن دیا گیا یا منتخب کر لیا گیا یا راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا گیا اور وہ نام مسلمان، وہ چہرہ مسلمان ہوتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری قیادت ہو رہی ہے۔ یہ قیادت نہیں ہے، یہ دراصل ایک بھیک ہوا کرتی ہے کہ آپ نے 300 لوگوں میں سے ایک آدمی مسلمان بھی بٹھا لیا اپنے پاس اور وہ وہی بولے گا جو آپ چاہیں گے۔ قیادت اس چیز کا نام ہے کہ قائد وہ بولے جو عوام چاہتی ہے، قائد وہ سوچے جو عوام چاہتی ہے، قائد وہ کرے جو عوام چاہتی ہے، نہ کہ وہ ایک اہل اقتدار جو چاہیں وہ قائد کرے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قیادت بالکل اس وقت ہم کہیں کہ ختم سی ہوتی جا رہی ہے، تو بھیجا نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ پھر اٹھنا ہے، کیونکہ اب مسلمان ترقی کر رہے ہیں، بہت ضرورت ہے ایک مضبوط قیادت کی۔ ابھی اگر ہم اسٹارٹ لیتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایک نئی قیادت کی تو ایک اچھی پہل ہوگی اور مضبوط قیادت ہماری ہوگی۔
تو اب کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے یا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلم قیادت کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے دوبارہ؟ دیکھیے خوشتر صاحب، اس میں آپ کو 2 حصے کرنا ہوں گے جی مسلم قیادت کو لے کر. ایک ٹیم وہ بنانی ہوگی جو ملی مسائل ڈسکس کرے گی، اور ایک ٹیم وہ بنانی ہوگی جو مذہبی مسائل ڈسکس کرے گی. جی خرابی کہاں ہوتی ہے جا کر کہ پردے کے مسائل اٹھتے ہیں جی تو وہی لوگ سامنے آتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں پردہ کیا نہیں. بالکل صحیح بات. اور وہ اس کی حرمت اور اس کی حلت بیان کرتے ہیں. جی اور کبھی ایسی بات آتی ہے کہ سماجی مسائل آتے ہیں تو وہ لوگ اس میں بات کرنے لگتے ہیں جنہوں نے مدرسے سے کبھی باہر دیکھا ہی نہیں. بالکل صحیح بات. جو ہدایہ اور مسلم شریف پڑھاتے ہیں. جی تو 2 الگ الگ پہلو کرنا ہوں گے. ہمیں دونوں کا احترام کرنا چاہیے. اور جب بات ملت کی آتی ہے تو پھر ملت کی جب بات آتی ہے تو بات وسیع ہو جاتی ہے، دائرہ بڑا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے موقع پر وہ لوگ سامنے آئیں جس کا ملت سے کے بارے میں زیادہ رجحان ہو، ملت کے پورے مسائل ان کی نظر میں ہوں، اور ملت کی عروج اور زوال دونوں پہلو ان کی نظر میں ہونا چاہیے، دونوں تاریخ ان کی نظر میں، ملت کے مسائل سے واقف ہوں. جی ملت کے مسائل سے واقف ہوں. کیونکہ ایک دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ دینا یہ بھی بہت اہم کام ہے، مگر ملت کے مسائل ایک الگ چیز ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے بچوں کو دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو دونوں ٹیموں کو الگ الگ رہ کر کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دونوں کے سنگم سے اور دونوں کے یکجہتی اور متحد ہونے سے پھر کام ہو سکتا ہے. یعنی کہ متحد ہو کر اگر سامنے آیا جائے فروعی مسائل کو بالاتاق رکھتے ہوئے، اگر ہم صرف مسلمانوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر سامنے آئے متحد طور پر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اور مفادات سے اوپر بالکل تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بامقصد. اور اس میں ایک سب سے بنیادی پہلو یہ ہے، سب سے بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب جو مسلم قائد ہوگا ہے نا، تو وہ مسلم قائد ہوگا. آپ یہاں پر ذرا میں رک کر آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین جو ہوتا تھا تو اس کے حدود حکومت میں رہنے والا عیسائی بھی مامون رہتا تھا. بالکل وہ یہودی بھی محفوظ رہتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں امیر المومنین ہوں تو یہودیوں کو مارو اور عیسائیوں کو لوٹ لو، ایسا نہیں کہتا تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حکومت میں رہنے والا عیسائی بھی مامون رہے گا، محفوظ رہے گا، یہودی کی آبرو اور عزت اور مال اور اسباب سب محفوظ رہیں گے. ایسے ہی مسلم قائد ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہیں کہ صرف ایک خانقاہ کا قائد ہے یا ایک مدرسے کا قائد ہے، وہ مسلم قائد، خاص مسلک یا مشرب کا، وہ مسلمانوں کا قائد ہے. ہر مسلمان کی حفاظت اور ہر مسلمان کا مسئلہ، ہر مسائل اس کو سامنے لے جانا چاہیے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قیادت کہاں سے آئے گی، تو قیادت وہیں سے آئے گی جن لوگوں نے قیادت کو برا سمجھ کر، سیاست کو برا سمجھ کر منہ موڑ لیا ہے. وہ لوگ پھر سے آئیں، سیاست میں قدم رکھیں اپنے پورے وقار کے ساتھ اور اپنے پورے تشخص کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ. کیونکہ اگر مسلم قیادت بھرپور طریقے سے ہندوستان میں دکھائی دے گی تو ہندوستان سے کرپشن بھی دور ہوگا. آج لوگ رو رہے ہیں کرپشن ہٹاؤ، کرپشن ہٹاؤ، کیونکہ جب مسلم قیادت آتی ہے، جب مسلمان آتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ آتا ہے. بالکل صحیح. اور ہمارا ایمان، ہمیں گنجائش نہیں ہے ایمان کے اندر کہ ہم کسی کے 2 پیسے مار لیں، کسی سے رشوت کرپشن کر لیں کچھ. تو کرپشن کے خاتمے کی ایک آسان طریقہ یہ ہے ہندوستان سے کہ ہاں مسلم قیادت ابھر کے آنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد اپنے آپ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات کہی آپ نے عتیق صاحب. ناظرین، ہم نے بہت اہم گفتگو سنی اور بہت اہم نکات مسلم قیادت کے فقدان پر، بہت اہم نکات ہم نے مولانا عتیق قادری صاحب سے ابھی دیکھے، سماعت کیے. ناظرین، بالکل درست ہے یہ بات اپنی جگہ کہ قیادت اپنے آپ میں یا سیاست اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ کہ جو خانوادے اس سے پہلے جو قیادت کرتے تھے مسلم امہ کی، وہ دھیرے دھیرے کنارہ کش ہو گئے، اور جو مفاد پرست لوگ تھے وہ سامنے آتے گئے، یہاں تک کہ قیادت میں مفاد پرستی شامل ہو گئی اور وہ ایک خراب شے بن کے رہ گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خانوادے، وہ بڑے افراد جو مفادات سے اوپر کام کرتے تھے، اٹھ کر کام کرتے تھے، وہ سامنے آئیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ وہ خانوادہ رہا ہے جنہوں نے دہائیوں تک مسلم قیادت کی ہے، مسلم امہ کی رہنمائی کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ایک بار پھر ان کا خانوادہ ابھر کر سامنے آئے گا جو مسلمانوں کو ایک مضبوط اور مستحکم قیادت دے سکے.